بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعراب المحکی۔ اب یہاں سے اعراب کی ایک نئی صورت کا بیان فرما رہے ہیں، جس کا نام انہوں نے محکی کا اعراب المحکی رکھا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں اعراب حکائی کہتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ جملے میں جس طرح آیا ہوتا ہے اسے کبھی کبھی اسی طرح نقل کیا جاتا ہے، اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب جس جملے میں وہ آیا تھا اور وہاں سے ہم دوسری جگہ اسی کی حکایت کر رہے ہیں، اس کی نقل کر رہے ہیں، تو نقل کرتے وقت ہمیں اعراب کی نئی صورت کا لحاظ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ جملے میں جس طرح تھا اسی طرح اسے نقل کرنا ہوگا، اسی طرح اسے ذکر کرنا ہوگا۔ تو اسی کو اعراب حکائی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے حکایت کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ الحکایت ایراد اللفظ علی ما تسمعوہ۔ حکایت کا معنی ہے لفظ کو اس طریقے پر لانا جس طریقے پر تم اسے سنو، جیسا اسے سنا گیا، پڑھا گیا، اسی طور پر لفظ کو لانا، بیان کرنا، ذکر کرنا، یہ حکایت کہلاتا ہے۔ اب کہتے ہیں حکایت کی دو صورت ہے، وہی اما حکایت کلمۃ او حکایت جملۃ۔ اور حکایت یا تو کلمہ اور لفظ کی حکایت ہوگی یا جملہ کی حکایت ہوگی۔ وکلاہما یحکى علی لفظہ، اور دونوں کی حکایت اس کے لفظ پر کی جاتی، یعنی جیسا اسے بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اسی کے مطابق اسے حکایت کیا جائے گا، اور دونوں کی حکایت اس کے لفظ کے مطابق کی جاتی ہے۔ الا ان یکون لحنا، مگر یہ کہ وہ غلط ہو، اس میں کسی طرح کی غلطی پائی جاتی ہو۔ فتتعین الحکایت بالمعنی، تو معنی کے ذریعے حکایت متعین ہو جاتی، یعنی اب وہاں حکایت بالمعنی کریں گے، نہ کہ حکایت باللفظ۔ مع التنبیہ علی اللحن، لحن اور غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے، تنبیہ کے ساتھ ساتھ۔ فحکایت الکلمۃ کأن یقال کتبت یعلم، کہتے ہیں پس حکایت کلمہ کی مثال ہے کہ کہا جائے کتبت یعلم، میں نے یعلم لکھا۔ مثلا استاد پوچھے، لکھوا رہا ہے، املا بول رہا ہے، اور اس میں اس نے بولا یعلم، لکھو یعلم، لڑکے نے لکھا یعلم، اور اس کے بعد استاد سے کہہ رہا کتبت یعلم، میں نے یعلم لکھ لیا۔ تو یعلم لکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اے کتبت ہذہ الکلمہ، یہاں پر یعلم کا معنی نہیں مقصود ہے، بلکہ اس کا لفظ مقصود ہے۔ اے کتبت ہذہ الکلمۃ، یعنی میں نے یہ کلمہ لکھ لیا۔ تو اب ترکیب میں آپ دھیان دیں کہ یعلم، یہ کتبت فعل کا مفعول بھی بن رہا ہے، میں نے یعلم کو لکھ لیا، مگر چونکہ یعلم اصلاً فعل مضارع ہے اور چونکہ ناصب و جازم سے خالی ہے، اس لیے مرفوع ہوگا۔ تو اب یہاں پر کتبتو کی وجہ سے جو اعراب نصب کا آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی حکایت لفظ پر کی جائے گی، اور لفظ اس کا جو ہے وہ فعل مضارع ہے جو ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہذا رفع کے ساتھ ہی اسے ذکر کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں فَيَعْلَمُ فِي الْأَصْلِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ لِتَجَرُّدِهِ مِنَ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، پس یعلم اصل میں فعل مضارع ہے جو ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وَهُوَ هُنَا مَحْكِيٌّ، اور وہ یہاں پر محکی ہے، یعنی اس کی حکایت ہو رہی ہے۔ فَيَكُونُ مَفْعُولًا بِهِ لِكَتَبْتُ، تو وہ کتبت فعل کا مفعول بھی ہوگا۔ وَيَكُونُ إِعْرَابُهُ تَقْدِيرِيًّا مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهِ حَرْكَةُ الْحِكَایَةِ، اور اس کا اعراب تقدیری ہوگا
اعراب کے ظاہر ہونے سے حرکت حکایت مانع ہے، چونکہ یہاں حکایت مقصود ہے اور حکایت میں لفظ جیسے ہو ویسے ہی بیان کیا جاتا ہے، لہذا ویسے بیان کرنا یہی مانع بن گیا اعراب کے ظاہر ہونے سے، اور یعلمو پر جو کتبتو کی وجہ سے نصب آنا چاہیے وہ تقدیری رہے گا۔ وَإِذَا قُلْتَ كَتَبَ فِعْلٌ مَاضٍ، اور یوں ہی جب تم ترکیب کرتے ہوئے کہو کہ کتبہ فعل ماضی ہے، تو آپ نے جب جملہ استعمال کیا کتبہ فعل ماض، تو دھیان دیں کہ کتبہ یہاں ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، کتبہ فعل ماضی ہے، تو اب یہاں پر کتبہ کا لفظ کیا محکی، فکتبہ ہنا محکیۃ، پس کلمہ کتبہ یہاں پر محکی ہے، منقول ہو رہا ہے، وہی مبتدأ مرفوع بضمۃ مقدرہ، اور یہ مبتدا ہے جس کا رفع تقدیری ضمہ سے ہوگا، منع من ظہورها حرکت الحکایتی، اس ضمہ کے ظاہر ہونے سے حرکت حکایت مانع ہے، کیونکہ کتبہ کا جو لفظ ہے وہ فعل ماضی ہے اور وہی بیان کرنا، اور یہاں پر اس کا جو اصل اعراب، اس کی جو اصل حرکت ہے وہی ظاہر کی جائے گی، اور یہاں مبتدا ہونے کی وجہ سے جو رفع کی حرکت آنی چاہیے وہ تقدیری رہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَكَ أَعْرِبْ سَعِيدًا مِّن قَوْلِكَ رَأَيْتُ سَعِيدًا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اپنے قول رأیت سعیدن میں سعیدن کی ترکیب کرو، یعنی اس کو بتاؤ کہ وہ ترکیب میں کیا واقع ہے، فتقول، تو تم کہو گے سعیدن مفعول به، تو تم کہو گے سعیدن مفعول به، کہ سعیدن مفعول به ہے۔ اب یہاں دھیان دیں کہ سعیدن کو ہم اگر اس جملے میں غور کریں تو یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں رفع نہیں آئے گا، بلکہ اعرب سعیدن، رأیت سعیدن جملے کے اندر سعیدن کی جو حالت تھی، اس کا جو اعراب تھا، اسی پر اسے بیان کیا جائے گا۔ فتقول سعیدن مفعول به تحکی اللفظ وتأتی به منصوبا، پس تم کہو گے سعیدن مفعول به، کہ سعیدن مفعول به ہے، لفظ کی حکایت کرتے ہوئے اور اسے منصوب لاتے ہوئے، مع ان سعیدن فی کلامک مبتدا، باوجود کہ سعیدن تمہارے جملے میں مبتدا ہے، وخبرہ قولک مفعول به، اور اس کی خبر تمہارا قول مفعول به ہے، الا انہ مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی آخرہ، مگر یہ کہ وہ مرفوع ہے ایسے ضمہ سے جو اس کے آخر پر مقدر ہے، منع من ظہورها حرکت الحکایتی، اور اس کے ظہور سے مانع ہے حکایت کی حرکت، اے حکایت کاللفظ الواقع فی الکلام کما ہوا واقع، یعنی لفظ کو جیسے جملے میں ہے ویسے ہی حکایت کرنا، بیان کرنا۔ تو اس چیز نے ظہور ضمہ سے منع، اس چیز نے منع کر دیا، بات ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وقد يحكى العلم بعد من الاستفهامية ان لم يسبق بحرف عطف، اور من استفہامیہ کے بعد کبھی علم کی حکایت کی جاتی ہے، یعنی علم کو لایا جاتا ہے اور بطور حکایت ذکر کیا جاتا ہے، اس کا اعراب جیسے پہلے رہا ہوگا ویسے ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور من استفہامیہ کے بعد کبھی علم کی حکایت کی جاتی ہے بشرطے کہ اس سے پہلے حرف عطف نہ ہو، ان لم یسبق بحرف عطف، بشرطے کہ وہ حرف عطف سے مسبوق نہ ہو، یعنی اس سے پہلے حرف عطف نہ ہو۔ کأن تقول رأیت خالدا، مثال کے طور پر تم کہو رأیت خالدا، میں نے خالد کو دیکھا، فیقول القائل، تو کہنے والا کہے من خالدا، یہ خالد کون ہے؟ تو یہاں کیا ہوا کہ رأیت خالدن میں خالدن جیسے آیا تھا ویسے ہی حکایت کر دی گئی اور کہا گیا من خالدن، تو چونکہ یہاں پر حرف عطف نہیں آیا اس لیے من خالدن کہا جا سکتا ہے۔ فَإِن سَبَقَهُ حَرْفُ عَطْفٍ لَمْ تَجُزْ حِکایتُهُ، پس اگر اس سے پہلے حرف عطف ہو تو اس کی حکایت جائز نہ ہوگی، یعنی اب اسے حکایت کے طور پر نہیں بلکہ اصل اعراب کے طور پر لانا ہوگا۔ بل تقول، بلکہ تم کہو گے ومن خالد، اور خالد کون ہے؟
ہاں من خالدن والی صورت میں بھی من خالدن کہا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ من خالدن ہی کہنا ضروری، کیونکہ وقد یحکا آیا ہے کبھی حکایت کی جاتی ہے، یعنی دونوں باتیں جائز ہیں۔ من استفہامیہ کے بعد علم کو اصل اعراب کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے اور اعراب حکائی کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ حرف عطف اس سے پہلے نہ ہو، اور اگر اس سے پہلے حرف عطف آ جائے تو اب وہاں پر اعراب حکائی درست نہ ہوگا، اعراب اصلی ہی لایا جائے گا۔ وحکایت الجملة کأن تقول قلت لا الہ الا اللہ، سمعت حی علی الصلاة، قرأت قل هو اللہ احد، کتبت استقم کما امرت۔ کہتے ہیں اور حکایت جملہ کی مثال ہے کہ تم کہو قلت لا الہ الا اللہ، میں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو یہاں دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ پورا جملہ ہے، یہاں اس کا لفظ مقصود ہے، تو یہ قلتو کا مقولہ بن رہا ہے۔ سمعت حی علی الصلاح، میں نے حی علی الصلاح سنا، تو یہ سمعتو کا مفعول بن رہا ہے پورا جملہ۔ قرأت قل هو اللہ احد، میں نے قل هو اللہ احد پڑھا۔ کتبت استقم کما امرت، میں نے استقم کما امرت لکھا۔ تو لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، قل هو اللہ احد اور استقم کما امرت، کہتے ہیں فہذہ الجملۃ محکیۃ، یہ سارے جملے محکی ہیں، ان کی حکایت ہو رہی ہے کہ بطور لفظ ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ومحلها النصب بالفعل قبلها، اور ان کا محل یعنی اعراب محلی جو بن رہا ہے وہ ان سے پہلے والے فعل کی وجہ سے نصب کا ہے، اور ان کا محل منصوب ہونا ہے پہلے والے فعل کی وجہ سے۔ فَإِعْرَابُهَا إِعْرَابُ مَحْكِيٍّ، بس ان کا اعراب محکی کا اعراب ہے، یعنی اعراب حکائی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو رفع ہم دیکھ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ میں جو جر دیکھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد میں جو رفع ہے، اور استقم کما امرتا میں جو فعل کی صورت ہے، تو یہ چونکہ جیسے جملے میں تھے ویسے ہی یہاں حکایت کر دی گئی، ویسے ہی نقل کر دیا گیا۔ اگر ہم موجودہ صورت حال کا لحاظ کریں تو پھر یہاں لا الہ الا اللہ قلتو کا مقولہ ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، ایسی حی علی الصلاۃ بھی سمعتو کا مفعول بھی ہے، قل هو اللہ احد قرأتو کا مفعول بھی ہے، اور استقم کما امرت یہ کتبتو کا مفعول بھی ہے، تو اس وجہ سے سب کو منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حکایت مقصود ہے اس لیے نصب یہاں ظاہر نہ ہوگا بلکہ ان کا اعراب حکائی ہوگا۔ وحکم الجملۃ ان تکون مبنیۃ، ہاں یاد رہے جب کلمہ کی حکایت ہوگی تو جو اصلی اعراب ہے وہ مقدر ہوگا، اسی لیے اوپر تمام جگہوں میں کہا تھا کہ وَيَكُونُ إِعْرَابُهُ تَقْدِيرِيًّا، کہ اعراب وہاں تقدیری ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو جملے والی بات ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں وَحُكْمُ الْجُمْلَةِ أَن تَكُونَ مَبْنِيَّةً، یہاں یہ بتایا کہ یہ سارے جملے محکی ہیں اور ان کا محل نصب کا ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ نصب یہاں مقدر ہے بلکہ یہ کہا کہ ان کا محل نصب کا، یعنی یہ اعراب محلی میں آ گئے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب محلی ان مبنیات میں آتا ہے جن پر بنا طاری ہو، کہ اگر مبنی کلمہ وہاں نہ لایا جاتا، کوئی معرب لایا جاتا تو اس پر اعراب ظاہر ہوتا، تو مبنیات میں اعراب محلی آتا ہے، تو یہاں محل کہنا کہ یہ جملے محکی اور ان کا محل نصب کا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اسی لیے آگے صراحت کر دے رہے ہیں وہ حکم الجملۃ ان تکون مبنیۃ، اور جملہ کا حکم ان تکون مبنیۃ، اور جملہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی جملہ اپنے آپ میں پورا جملہ جو ہے وہ مبنی ہوا کرتا ہے، کہ جو اس جملہ کے آخر پر حرکت آ رہی ہے اسی پر وہ مبنی ہے، اور اس پر کوئی بھی عامل، اس پورے جملے پر کوئی بھی عامل داخل کیا جائے تو اس عامل کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں اور جملہ کا حکم یہ کہ مبنی ہوتا ہے فَإِن سُلِّطَ عَلَيْهَا عَامِلٌ كَانَ مَحَلُّهَا الرَّفْعَ أَوِ النَّصْبَ أَوِ الْجَرَّ عَلَى حَسَبِ الْعَامِلِ، بس اگر جملہ پر کوئی عامل داخل کیا جائے تو اس جملہ کا محل رفع یا نصب یا جر کا ہوگا عامل کے مطابق، وَإِلَّا كَانَتْ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، ورنہ تو جملہ کے لیے کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ جو جملے استعمال کرتے ہیں، زید قائم کہا آپ نے، خرج زید کہا، تو ان تمام جملوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے،
کیونکہ یہاں اعراب کا کوئی موقع اور محل ہی نہیں ہے. جملے کے جو کلمات ہیں ان کا اپنا اپنا اعراب ہے، لیکن پورے جملے کا کوئی الگ اعراب نہیں، تو اعراب محلی بھی نہیں ہوتا. تو ان صورتوں میں جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ہاں اگر اس پر کوئی عامل داخل کر دیا جائے تو اس عامل کے مطابق اس کا اعراب بنے گا، مگر وہ اعراب لفظاً یا تقدیراً نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعراب محلی ہوگا، کیونکہ مبنیات کے لیے اعراب محلی ہوتا ہے. آگے ایک تھوڑی سی بات اور ہے، کہتے ہیں اعراب المسمى بھی، اس کلمے کا اعراب جو مبنی کے، اس مبنی کا اعراب جس کے ذریعے کسی کا نام رکھا گیا ہو. مطلب یہ ہوا کہ کسی مبنی کلمہ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے. تو آگے فرماتے ہیں کہ مبنی کے ذریعے اگر نام رکھا جائے تو اس کا اعراب کیا ہوگا. ان سمیت احدا بکلمۃ مبنیۃ ابقیتها علی حالها وکان اعرابها مقدرا فی الاحوال الثلاثہ. اگر کسی مبنی کلمہ کے ذریعے تم کسی کا نام رکھو تو اس مبنی کلمہ کو اپنے حال پر باقی رکھو گے. وکان اعرابها مقدرا فی الاحوال الثلاثہ، اور اس کلمے کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا. فلو سمیت رجلا ربا او حیث او من، پس اگر تم کسی کا نام ربا یا حیث یا من رکھ دو، قلتا تو کہو گے جاء ربا. تو دیکھیے ربا یہ مبنی کلمہ ہے، تو جاء ربو نہیں ہو جائے گا، بلکہ ربا ربا ہی رہے گا، اور جو جاء کی وجہ سے رفع آنا چاہیے وہ مقدر رہے گا. اکرمت حیث، میں نے حیث کا اکرام کیا. تو اکرم تو چاہتا ہے کہ حیث منصوب ہو جائے، مگر چونکہ حیث مبنی کلمہ ہے اس لیے وہ حیث مبنی ہی رہے گا، اور اس پر جو اخیر میں ضمہ ہے وہی آئے گا، اور اعراب نصب جو ہے وہ مقدر ہوگا. احسنت الی من، فحرکات الاعراب مقدرۃ علی اواخرها، پس اعراب کی حرکتیں ان کے اواخر پر مقدر ہوں گی. منع من ظہورها حالۃ البناء الاصلی، اور ان حرکات کے ظہور سے بناء اصلی کی حالت مانع ہے. وَكَذَا إِن سَمَّيْتَ بِجُمْلَةٍ كَتَأَبَّطَ شَرًّا وَجَادَ الْحَقُّ لَمْ تُغَيِّرْهَا لِلْإِعْرَابِ الطَّارِئِ، اور یوں ہی اگر جملہ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے تأبط شرًا یا جاد الحق یا شابہ قرناہا آپ نے پڑھا ہوگا، تو کہتے ہیں لم تغیرها للإعراب الطاری، موجودہ اعراب کی وجہ سے اس جملے کو نہیں بدلیں گے. فتقول، پس تم کہو گے جاء تأبط شرًا اکرمت جاء الحق جاد الحق. تو تأبط شرًا یہ جاء کا فاعل ہے، تو چونکہ یہاں اعراب ظاہر نہیں ہوگا، تأبط شرًا جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، اس لیے جاء تأبط شرًا پڑھا جائے گا، اور اکرمت جو نصب چاہتا ہے اس کے بعد والے جملے کو جیسے رفع کے ساتھ تھا ویسے پڑھا جائے جاد الحق. ويكون الاعراب الطارئ مقدرا، اور موجودہ اعراب یہ اصلی جملہ جو اب اعراب چاہتا ہے یہ طاری ہونے والا اعراب مقدر ہوگا. منع من ظہور حرکته حرکت الاعراب الاصلی، اس کی حرکت کے ظہور سے مانع ہے اعراب اصلی کی حرکت. اعراب اصلی کا مطلب جاد الحق میں الحق پر جو جادہ کی وجہ سے الحق پر اعراب آ چکا، رفع آ چکا، وہ اعراب اصلی اس وقت کے اس اعراب طاری کے ظہور سے مانع ہے. تو یہ یہاں تک فصل اول مکمل ہوئی، جس میں اسماء معربہ کا بیان ہوا، اسماء معربہ اور ان کے اعراب کا. اب آگے دوسری فصل ہے اس مقدمے کی، اور وہ